بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعنه رضي الله تعالى عنه ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی کرم سے وبا زدہ ماحول اور مسلسل چل رہی
بلا نما بیماری کی مناسبت سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر سے موقع کے لیے قرآن مقدس کی سورہ الانفال کی 9ویں آیت کا پہلا حصہ اور اسی مناسبت کی رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 2 حدیثیں جنہیں صحابی جلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نقل کر کے کائنات کے سامنے رکھا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلسل چل رہی یہ وبا بلا بیماری ہمارا مقدر اور موجودہ حالات نے یوں سمجھیے کہ انسانیت کو موت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور کائنات کا ہر شخص ہتھیلی میں جان رکھ کر سر سے کفن باندھ کر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور انسانیت اس پیچھا نہ چھوڑتی ہوئی بیماری اور بلا سے نجات اور چھٹکارے کا متلاشی ہے۔ تب آج کی پڑھی گئی آیت کا مختصر حصہ اور کونین کی رحمت، دارین کی سعادت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 2 حدیثیں راہ نجات اور کرب و بلا میں پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے چھٹکارے کی سبیل لیے ہوئے ہے، اور وہ راہ نجات ہے استغاثہ۔ راہ نجات کا چھٹکارے کا نام کیا ہے؟ استغاثہ۔ اب ہماری کم ظرفی یہ ہے کہ دنیا اور اس کو لے کر جتنے اہم کام ہیں، جتنے دنیا کو نبھانے کے اصول ہیں، ان کے خاص الفاظ جن سے وہ کام یا پہچانا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، وہ الفاظ ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہیں، لیکن دین کے مخصوص وہ الفاظ شریعت کی وہ اصطلاحیں جو ہمارے لیے راہ نجات اور چھٹکارے کی سبیل پیش کرتے ہیں، افسوس ہے کہ میرے سامنے یہ جو تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں،
میں سمجھتا ہوں اگر ان میں سے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ استغاثہ کس کو کہتے ہیں تو شاید کوئی ایک دو آدمی جواب دے سکے۔ ہماری دینی پوزیشن یہ ہے، دین سے ہمارا تعلق واسطہ کتنا رہ گیا ہے، یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل اور بین ثبوت ہے۔ استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنے کو، کمپلینٹ کو، ایسی فریاد، ایسی شکایت جس میں بچاؤ کے لیے مدد مانگی جائے۔ طلب الغوث والعون، مدد، فریاد، ایسی فریاد جس سے مدد طلب کی جائے، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اور شریعت کی زبان میں رب العالمین کے اس بلند دروازے اور اس قاضی الحاجات کے اس باب عالی پر فریاد کی دستک دینا جس کی دہلیز پہ لکھا ہوا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یہ وہ اللہ کا بلند دروازہ اور باب عالی ہے کہ جس دروازے پر آ کر مصیبت کا مارا ہوا، کائنات کا ستایا ہوا، دکھوں میں ڈوبا ہوا شخص، مرد ہو یا عورت، اگر اس کے اس باب عالی پر آ کر فریاد کی دستک لگا دے، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے فاستجاب لکم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب اس فریادی کی فریاد سن کر اس کی تکلیف کو دور نہ کرتے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 9، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ اس سے پہلے کہ اس سلسلے کی تھوڑی سی گفتگو آگے چلے اور آج کے خطبے کا ماحصل اور خلاصہ ہم پریشان حال لوگوں کے ذہن و دماغ میں رب مضبوط اور مستحکم کرے، اس سے پہلے ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور وہ بات ہے عقیدے کی۔ اسلامی عقیدہ یہ اسلام کا بیج ہے، اور یہ استغاثہ یہ اسلامی بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید کی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکاں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بحر و بر میں، خشک و تر میں، اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کی فریاد سن سکتا ہے اور نہ اس کی فریاد کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کائنات میں کوئی بھی موجود نہیں، اس کائنات میں سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہے؟ اللہ کی۔
کہ جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے لم یکن لہ کفوا احد لم یکن لہ شریک فی الملک لا یشرک فی حکمہ احدا لیس کمثلہ شیء۔ ساری کائنات میں نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کی برابری کا کوئی، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، نہ اس کے اس سارے کارخانے قدرت میں کسی کی حصے داری، سب سے بڑا، سب سے انوکھا۔ لیکن کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قرآن اللہ کے بعد کی سب سے بڑی ہستی کو، جس سے بڑا کائنات میں کوئی ہو سکتا، کہ صحابیت کب ملتی ہے؟ رسالت کے بعد۔ خلافت کب ملتی ہے؟ رسالت کے بعد۔ ولایت کب ملتی ہے؟ رسالت کے بعد۔ صالحیت، شہادت کب ملتی ہے؟ رسالت کے بعد۔ آدمی مولوی، ملا، ملنگٹو، مفتی کب بنتا ہے؟ رسالت کے بعد۔ رسول کا مقابلہ کوئی بھی کر سکتا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے بعد کی سب سے بڑی ہستی، پھر اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بڑا ہو سکتا؟ رب نے اس کو میدان میں رکھا اور اس کی زبان فیض ترجمان سے ساری کائنات میں ڈکلیئر کروایا۔ سورہ الجن آیت نمبر 21، قل، ساری کائنات کو کہہ دو، اولین اور آخرین تک، قیامت کی صبح تک آنے والوں کو بتلا دو، لا انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ بھی کائنات کے کسی شخص کے اچھے اور برے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں کسی کی مصیبت کو نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ الجن آیت نمبر 21، اور وہاں سورہ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ نے اسی نبی کو میدان میں رکھ کر فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور لوگوں تم اپنی مصیبت میں مجھ سے کہاں فریاد کرنے لگے، میں تو اپنے وجود کی اچھائی اور برائی کا پاور بھی نہیں رکھتا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 188۔ تو غوث، فریاد رس، مدد کرنے والا، جب اللہ کے بعد کی بزرگ ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ کون ہے جو نبی کا امتی ہو کر لوگوں کا غوث اور فریاد رس بن جائے؟ اب آئیے اس طرف، استغاثہ ہے کیا؟ اور یہ رب کے بلند دروازے پر فریاد کتنی جلدی سنی جاتی ہے، کتنی جلدی۔ یہ جو آیت سورہ الانفال کی 9ویں آیت کا اگلا حصہ پڑھا ہے، یہ آیت اپنے اندر ہی کائنات کے لیے ایک بہت بڑے سبق کو لیے ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ ہائے ہائے، یہ کردار، یہ سن 2 ہجری عرب کا ایک دھوپ سے چلچلاتا ہوا، تپتا ہوا دن لے کر ہے، اور یہ دن ہے 17 رمضان کا
سن 2 ہجری کا ایک دھوپ سے سر کو پھاڑ دینے والی گرمی کا دن، اور یہ جگہ ہے بدر کا میدان ہے، اور اس بدر کے میدان میں جو لوگ جمع ہیں ان میں سب سے پہلے خیر البشر، خیر البریہ، اللہ کے بعد کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا کل سرمایہ، محنت کا پورا نچوڑ اور نتیجہ 313 کی تعداد لے کر کھڑے ہیں، جن میں کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے، کچھ ظالموں کے ستائے ہوئے، آگ کی چتاؤں پر سلائے ہوئے لوگ، سوریوں کے تختوں پر لٹکائے ہوئے لوگ، گھر بار لٹائے ہوئے لوگ اس میدان میں نہتے کھڑے ہیں۔ 313 کی چھوٹی سی تعداد، سر پہ ایک بہت بڑی جنگ منڈلا رہی ہے، 1000 کا لشکر جرار، تمام ہتھیاروں سے لیس، جنگ کی ساری صلاحیتوں سے لبریز لشکر ان نہتے لوگوں کو کچا چبا جانے کے لیے تیار، اور یہاں دفاع کی صورتحال تاریخ اور سیرت بتلاتی ہے، ان لٹے ہوئے لوگوں کے پاس تھا ہی کیا؟ تیر، تلوار، ڈھال، جنگ کی ٹوپیاں، لباس، یہ تو ایک طرف اس چل چلاتی ہوئی دھوپ میں گرم بالو اور ریت پر پیر رکھنے کے لیے رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی موجود تھی، چپل بھی موجود تھے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے جائزہ لیا، کہاں 1000 کا لشکر جرار، 313 جن کو پہننے کے کپڑے موجود نہیں، پیروں کو گرمی سے بچانے کے لیے چپل موجود نہیں، اللہ کیا بنے گا؟ مسلم کی 1763 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، کونین کی رحمت ان حالات کی تاب نہ لا سکی، ابو بکر الصدیق آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے، آپ اپنے خیمے میں چلے گئے، اپنے خیمے میں گئے اور رب کے سامنے اس کے بلند دروازے پر فریاد کی دستک دینے کے لیے، استغاثہ کے لیے چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے، اور اللہ سے وہ لو لگائی، اس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ استغاثہ کے لیے، فریاد کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ دراز ہوتے 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 کونین کی رحمت کی بغلوں کی سفیدیاں چمکنے لگی، اور روایت کے الفاظ ہیں ما زال یستغیث ربہ، اپنے رب سے بچے کی طرح بلک بلک کر رو کر فریاد کر رہے تھے، اور فریاد کے الفاظ یہ تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من آل الاسلام لا تعبد فی الارض
1763 مسلم کے یہ الفاظ ہیں: اللہ نبوت کی پوری کمائی 313 میدان میں لے کر آ گیا ہوں. اگر آج نبوت کی یہ کمائی مار دی گئی تو یاد رکھ قیامت کی صبح تک روح زمین پر تیرا نام لینے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اور اس قدر رب سے استغاثہ کیا کہ وہ چادر جس کو رب نے قرآن کے حروف بنائے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ چادر کندھے سے گر گئی. ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہیں. اب نہ رہا گیا. روایت لکھتی ہے، یہ مسند احمد کی 221 کی کے الفاظ ہیں، ابو بکر الصدیق روتے گڑ گڑاتے فریاد کرتے نبی کے پیچھے سے آ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا نبی بس کرو بس کرو. بہت روئے، بہت تڑپ گئے. مجھے یقین ہے یہ دعا جائے گی، قبول ہو کر آئے گی، عرش سے ٹکرائے گی، رب کی رحمتوں کی برکھائیں برسائے گی. اب بس کیجئے، آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا. چادر مبارک کو کندھے پر رکھ دیا. استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی چادر کا رکھنا تھا کہ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کو بند کیا. ابو بکر الصدیق کی طرف پلٹ کر دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے کا مرجھایا ہوا چہرہ تازہ کلیوں کی مانند کھلا ہوا تھا اور کہا ابو بکر الصدیق، رب نے میری اس فریاد کو سن لیا ہے. آسمان کا بزرگ فرشتہ، ہم نے لائن بند 1000 فرشتوں کو تعینات کر دیا ہے اور کچھ ہی دیر میں بدر کی فتح و کامرانی کا صحرا محمد مصطفیٰ تمہارے سر پر باندھ دیا جائے گا. یہ ہے استغاثہ. اور اتنی جلدی استغاثہ، یہ رب کی بلند بارگاہ میں دستک کتنی جلدی قبول ہوتی ہے، یہ آیت اس کردار کو لیے ہوئے ہے. اب آئیے آخری بات کی طرف. ابھی آپ نے سنا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ نے سن رکھا ہے. ابھی تو کسی نے رب کو دیکھا نہیں، نہ اس جگہ کوئی پہنچا جب رب سامنے ہوگا. روایتیں لکھتی بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، اولو العزم پیغمبر جو اس دنیا میں بے پناہ آزمائش کی کسوٹی پر تولے گئے لیکن وہ پورے اترے. وہ بھی یعنی بڑے جگر گردے کے مالک انبیاء بھی اس دن اللہ کی ہیبت سے صرف تب اس رب العالمین سے فریاد کون کیسے کر سکے؟ فریاد کا انداز کیا ہو، الفاظ کیا ہو، جس کی بارگاہ میں سر اٹھا کر دیکھنا بھی یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اس سے فریاد کرنا یہ کتنا اہم اور نازک مرحلہ ہے. الفاظ کیا ہو، اوقات کیا ہو، ڈسپلن کیا ہو، آداب کیا ہو، کہ جس کو سن کر روٹھا ہوا رب اس بندے سے مان جائے اور اس پر اپنی رحمتوں کی برکھائیں برسا دے. اس کے الفاظ بھی ہونے چاہیے نا، آداب بھی ہونے چاہیے، ڈسپلن بھی ہونا چاہیے. آئے ہائے شریعت کی مہربانی دیکھیے، کون ہے ان کی رحمت
اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جچے تلے تھوڑے سے الفاظ دیے اور ایسا استغاثہ عطا فرمایا کہ میں اس منبر رسول ہی سے اس رسول، یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو اس رسول کی نیابت اور اس کی جانشینی عطا فرمائی۔ اللہ یہ محض تیرا کرم ہے، کہاں وہ رسول اور کہاں اس کی نیابت ہم جیسا ایک گنہگار آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ پورے کانفیڈنس، پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو استغاثہ کے الفاظ، تھوڑے سے الفاظ نبی نے سکھا دیے ہیں نا، اگر چاروں طرف سے مصیبت میں گھرا ہوا شخص، مرد یا عورت، پریشانیاں ہیں کہ پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، قرض ہے کہ جس کا بوجھ اترتا ہی نہیں، اور صبح ہوتی شام ہوتی مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر ایسے لوگ ایک بار ہی ان الفاظ کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں تنہا، اس کے جو ڈسپلین اور آداب ہے اس کے ساتھ فریاد کر دے، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب اس کی فریاد کو نہ سنے۔ کیوں؟ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، چاند سورج اور ستاروں کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی غلط ہو سکتی؟ بات یہ ہے کیا الفاظ سکھلائے، کیسا استغاثہ سکھلایا۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا زندگی کا ساتھی، 5 سال کا چھوٹا بچہ تھا تو ماں نبی کی خدمت میں دے گئی، اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ ساری زندگی نبی کے وضو کے پانی کا لوٹا اور مسواک تھام کر تھلنے والا، اس سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بیوی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خادم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کائنات سنیں، فریادی کون ہے، کائنات اس کو بھی سمجھے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی مصیبت پہنچتی، جب بھی آپ کرب و بلا میں مبتلا ہو جاتے، تکلیفیں آپ کو گھیر لیتی، انس ابن مالک کہتے قال، ان الفاظ کے ساتھ رب اس قاضی الحاجات کے فریاد کے دروازے پر دستک دیتے، کیا کہتے؟ یا حی یا قیوم، بولیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کیا معنی ہے؟
اے حی، ہمیشہ زندہ رہنے والے جسے کبھی موت نہیں، نہ صرف یہ کہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، بلکہ کائنات میں جتنی زندگیاں ہیں ان زندگیوں کی سانسوں کی دھڑکنوں کا بھی احساس کرنے والے، ان زندگیوں کو قائم رکھنے والی ذات، خود بھی قائم، اور جس کے قیام سے، جس کے وجود سے، جس کی قدرت سے کائنات اپنے اپنے نظام پر لگی ہوئی ہے، اے وہ قیوم ذات، برحمتک استغیث، میرے اپنے دکھ اور پریشانی کو تیری بارگاہ میں اس کی فریاد کر کے اس سے دوری کا، چھٹکارے کا مطالبہ تو کرتا ہوں، لیکن تیری وسیع اور بے پناہ رحمت کے وسیلے سے اپنی فریاد کو سن لینے کی تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ یہ ہیں الفاظ۔ دوسری حدیث، آداب کیا ہے اور اب کے فریادی کون ہے؟ کائنات اپنے عقیدوں کو درست کرے۔ اب کے فریادی ہے اسی نبی کی، خیر البشر، خیر البریہ، قافلہ انبیاء کے سردار، کائنات کے لوگوں کا امام، اللہ کے بعد کی سب سے بڑی ہستی کی چہیتی بیٹی اماں فاطمہ ہے، سیدۃ اہل نساء الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار اماں فاطمہ ہے۔ نبی کو اس بیٹی سے بے پناہ محبت، اپنی تکلیفوں کا اظہار کیا نبی کے سامنے۔ آئے آئے کیا کہا انس بن مالک، یہی غلام، یہی بچہ کہتا ہے، نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا، فاطمہ میں کسی کی فریاد نہیں سن سکتا، تم اس رب کی بارگاہ میں ان الفاظ سے فریاد کیوں نہیں کرتی؟ کہا نبی کیا کہوں؟ کہا جب صبح کرو تب بھی کہو، اور جب شام ہو جائے، شام گئے بھی اس کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کا اظہار اور اس کی فریاد کرو، اور یوں کہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وہ رب تمہاری ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ یہ ہے استغاثہ۔ آخری بات سنیے، میں نے شروع میں بھی کہا کہ انشاءاللہ جو حالات چل رہے ہیں، ہم روتے، چیختے، چلاتے، واویلا بہت کرتے، لیکن شریعت نے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب عطا کیے ہیں نا، ہم ان کو اختیار کرنا تو دور کی بات، جانتا ہی نہیں ہے۔ ان میں سے اٹھا کر پوچھو کتنے لوگوں کو یہ استغاثہ یاد ہے؟ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر اس استغاثے کے ساتھ کسی نے اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، انشاءاللہ اس کی یہ فریاد رب تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور شرف قبولیت اس کو عطا ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ آئیے دلیل سنتے ہیں۔ آئے ہائے کیسا حسن اتفاق ہے کہ دلیل بھی یہی انس ابن مالک پیش کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی صحیح ترین روایت ہے، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، میں ایک مرتبہ کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وَرَجُلٌ يُصَلِّي، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے لگا۔
ثم دعا، پھر اس نے اللہ سے ایک دعا کی، اور دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ انس ابن مالک کہتے ہیں نبی نے اس کے یہ الفاظ سنے تو ارشاد فرمایا: لقد دعا اللہ تعالی، کہا انس اس آدمی نے جو اللہ سے دعا کی ہے نا، لقد دعا اللہ تعالی باسمہ الاعظم، اس نے رب کو رب کے اسم اعظم سب سے بڑے نام سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہے، اور اس اسم اعظم کے ذریعے کائنات کا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت اللہ سے دعا کرے گا، اذا دعی بہ اجاب، جب اس اسم اعظم کے ساتھ کوئی دکھیارا دعا کرے گا، کوئی دکھی شخص، اجاب، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، اور اس اسم اعظم کے ذریعے سے کوئی سوال کرے گا، مانگے گا، اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ کوئی شک ہے؟ یہ کس کے منہ کے الفاظ ہیں؟ جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، لا الہ محمد رسول اللہ کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوا ہے۔ اور اس میں اعظم کیا ہے؟ اس میں الحی القیوم، اس میں اعظم کیا ہے؟ الحی القیوم، یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ دوسری بات، ان الفاظ و اس فریاد کے قبول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا۔ اس کی دوسری دلیل ہے کہ اس میں جو فریاد کی گئی ہے وہ اللہ کی بے پناہ رحمت کے وسیلے سے کی گئی ہے۔ کون سی رحمت؟ میں کہاں سے اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کیا سناؤں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 156، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری بے پناہ رحمت سے ساری کائنات جگمگا رہی، سورج تپ رہا ہے، چاند منور اور روشن ہو کر پھل اس سے پک رہے ہیں، سمندروں میں موجیں کناروں پر اپنے سر پٹک رہی ہیں، درختوں کی ہریالی، ان میں پکنے والے پیدا ہونے والے پھلوں کی خوشبو اور لذت، یہ سب اللہ کی رحمت کا شاہکار ہے۔ اس کی رحمت کا ادنا پڑھتا ہوں، میری یہ رحمت ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، اس رحمت کے حوالے سے مانگا۔ کون سی رحمت؟ سورہ الانعام آیت نمبر 147، رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا قل رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت بہت زیادہ کشادہ ہے۔ کون سی رحمت؟ اللہ نے خود فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، یا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے وجود پر ہی رحمت لکھ دیا، جو سراپا رحمت ہے۔ جب اس کی رحمت کے وسیلے کو للکارا جائے، اس کی رحمت کو غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس لیے یہ استغاثہ قبول ہے۔ اور آخری بات، اگر اس کو بھی ایک طرف رکھیے، اس میں اعظم بھی رحمت کو بھی صرف الحی القیوم کو لے لیجیے، تو یہ اللہ کے پاکیزہ ناموں میں سے 2 نام ہیں،
اور ان ناموں کے ذریعے دعا کرنے کے بارے میں خود رب العالمین نے فرمایا. یہ سورہ الاعراف کی 180 نمبر کی آیت ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے کچھ پاکیزہ نام ہیں، ان کے ذریعے سے جو دعا کرے گا رب اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. کہیے یا حی یا قیوم برحمتک. رب کائنات تیرے بندے، انسانیت اس بیماری کی تاب نہ لا کر اپاہج اور ان کی زندگیاں مفلوج ہو کر رہ گئی. اللہ یہ مانا کہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، لیکن اللہ تیری رحمت کو تجھے یاد دلاتے ہیں. رحم کر اپنے آئین کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین.